اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ اور آج ہم بات کریں گے آصف علی زرداری اور جنرل محمد عامر کے جو ایک فائنینشیل سکینڈل کی بات کریں گے، اور دوسرے حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ زرداری صاحب کے اوپر کتنے وہ برے آدمی ہیں کہ کبھی انہوں نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے، یہ دو باتیں ہوں گی۔ تو ایک مشہور صحافی ہیں شاہد اسلم، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور ان کی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو یہ ہے، اس کے علاوہ انہوں ان دنوں وہ کر رہے ہیں، یہ وہ صحافی ہیں جو گرفتار ہوئے تھے، وہ باجوہ لیکس کے اوپر، جو اس کے اوپر بھی 4-5 کو بلا کر چکے ہیں۔ تو اب جب پریزیڈنٹ زرداری جو سابقہ پریزیڈنٹ ہے، شاید وہ بعد میں بھی بننے جا رہے ہیں، تو ہمارے ایک بدقسمتی ہے کہ جو بھی بڑے لوگ ہیں ان کا احتساب نہیں ہوتا ہے، پرٹیکولرلی جو ہے سویلین لوگوں کا تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ جو ملٹری مثال کے طور پہ عاصم سلیم باجوہ پہ جو لگے، جو الزامات لگے، یا جو جنرل باجوہ پہ لگے، یا جو جنرل پاشا پہ، یا جنرل یانی پہ، ایون راحیل شریف صاحب پہ، ان سب کے اوپر جو ہے جو اس کی کوئی آنا کچھ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر ان کی نہ بھی ہو، چلو زرداری صاحب ہی انہی کا کچھ کر لیتے اگر یہ واقعی بات ہے، سچی ہے اتنی، تو کیا کہا ہے شاہد اسلم صاحب نے؟ یہ کہا ہے کہ جناب 2008 سے 13 تک جو بریگیڈیئر محمد عامر تھے، ان کے اکاؤنٹ میں بھی زرداری صاحب اور ان دونوں کے اکاؤنٹ میں جو وہاں سے پیسے بے نامی اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوتے تھے، اور وہ کک بیکس تھی، جو بھی تھا، کالا دھن تھا، جو بھی تھا، اور 3 کروڑ پہ اس وقت کے حساب سے 2008-13 میں 3 کروڑ کا مطلب آج آپ سمجھ لیں کہ 15 کروڑ پہ آپ یہ کہہ لیں، جتنے انہوں نے اماؤنٹ بتائی وہی مبینہ طور پہ۔ اچھا، اس میں انہوں نے ایک وہ بھی شو کیا ہے، یہ جو جنرل محمد عامر صاحب ہیں، ان کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ابھی سری نگر پہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا، اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ کرپٹ آدمی جس کے اکاؤنٹ میں اس طرح کے پیسے آئے، اس کو وہ کس طریقے سے بریگیڈیئر سے میجر جنرل ہوا، میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل ہوا، اور اتنی زبردست پوسٹ دی کہ اس کی کوارٹر ماسٹر جنرل رہا، کورٹ کمانڈر رہا، اور یہ حافظ عاصم منیر صاحب کا کمپیٹیٹر تھا، جو بنتے سی این سی جو ہے اس میں جو 6 لوگ تھے، 5واں یا 4تھا نمبر تھا ان کا بھی۔ تو یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ اس کو کیوں اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کیوں اس کو ایجنسیوں نے، یا جو ایک کہتے ہیں کہ ملٹری کا واقعی ہر ادارے کا کچھ نہ کچھ سسٹم ہوتا ہے، یہ بندہ اتنا کیسے آگے چلا گیا۔ اچھا، ایک جو اس میں زیادتی والی بات تھی، وہ ایسے پورٹرے کر رہے تھے کہ جیسے یہ کوئی ملٹری اکیڈمی کاکول کی پروڈکٹ نہیں ہے، کوئی سٹاف کالج وہاں کا گریجویٹ نہیں ہے، یا نیشنل اس کا نہیں ہے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا بندہ نہیں ہے، فوج کا بھی نہیں ہے، کہیں جس کو اس کو پالا پوسا جیسے آصف زرداری کا ہو۔ آصف زرداری وہ بدقسمت آدمی ہے جو بھی اچھائی برائی چیز تھونک دے، کسی کو بلڈنگ کراچی میں ہوتے تھے، بڑی نظر آئے، یہ زرداری کی بلڈنگ ہے، یہ پلاٹ یہ زرداری کا ہے، یہ شو روم یہ زرداری کا ہے۔ اب بریگیڈیئر جو ہے وہ وہاں جو پوسٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کو کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس سے پہلے ایک ملٹری سیکرٹری رہے ہیں، کئی لوگ رہے ہیں، یہ جنرل کیانی بھی ملٹری سیکرٹری رہے ہیں شاید محترمہ کے، اور اس سے پہلے ایک جو ملٹری سیکرٹری رہے ہیں وہ تھے لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب، جو سینیٹر بھی ہیں، آج کل جو ہے ویٹرن جو ایسوسی ایشن ہے آرمی مینس کی، ان کے پریزیڈنٹ ہیں۔ تو ملٹری سیکرٹری ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آنا بری بات ہے، پریزیڈنٹ کے یا کسی بھی بڑے جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آنا بری بات ہے۔ تو اس کی پراپر جو ہے وہ ہونی چاہیے، جو انہوں نے جے آئی ٹی کی پیرا نمبر 212 جس میں نام لکھا ہوا ہے، اور جو وہ بندہ جس کو تمام چیزوں کا، جس کے ریکروٹ، آرمی کی ریکروٹمنٹ، ریٹائرمنٹ، ویل بینگ، ویلفیئر، یہ ساری چیزیں ایز اے ایڈجوٹنٹ جنرل، اور پھر جو ہے وہ ایز اے کور کمانڈر، کون سی چیز تھی جو اس کو پتہ نہیں ہو، اور جس بندے کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے، اس کی تحقیقات بہرحال اب بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور اگر زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں تو ان کی تو ہو بھی گئی ہوگی، اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر ہو جائے۔ تو ایک تو یہ ہم اس کو یہاں پہ سماپت کرتے ہیں، اور کافی اچھی ان کی کوشش ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میری کوئی نیوز نہیں ہے، یہ میرا ایک انالیسس ہے کہ اس کو واقعی ہم انڈورس کرتے ہیں کہ اگر ایسے ہے تو ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات جو انہوں نے یہ کیا کہ جو عام طور پہ آج کل ہے کہ زرداری پھر آ رہا ہے، زرداری نے چلا بہت ساری برائیاں بھی ہوں گی، ہم اس کی ڈیفینس کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ مجھے کوئی بتائے کہ کوئی زرداری صاحب نے کبھی کوئی اچھا کام بھی کیا ہے
دو چار ان کے پچھلے اس میں بتاؤں کہ جو سب سے زیادہ جو پاورز ہوتی تھی پہلے پریزیڈنٹ کے پاس سینٹرڈ تھیں. پریزیڈنٹ زرداری نے ایک تو وہ آف لوڈ کی, وہ انہوں نے پرائم منسٹر کو دی یا پارلیمان کو دی. دوسرا جو سب سے بڑا کام ہے کہ انہوں نے جو لو پیڈ یا جو سرکاری ملازمین تھے انہوں نے بہتر جو ہے مراعات ان کی پرسنٹ پریویلیجز میں اضافہ کیا, ان کی پینشن میں اضافہ کیا, تنخواہوں میں اضافہ کیا. اور وہ ورنہ آج کل تو وہ فاقوں مرتے چھوٹے ملازمین جو ہے 1 سے 16 گریڈ والے. پھر بینزین انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس کو ایکنالج کرتی ہے دنیا ساری, اور اس میں کمی پیشی ہوئی ہے 10-15% اس میں اب بھی مسائل ہیں, اس کو پی ٹی آئی نے بھی امپروو کیا ہے, تو وہ بھی ایک بہت زبردست کاوش تھی. اس کے علاوہ جو 18ویں آئینی ترمیم ہے جو وفاق کو مضبوط کرنے کی سب سے مضبوط کوشش جو ہے اگر کسی نے کی ہے وہ زرداری صاحب نے کی ہے. پاکستان کھپے کا انہوں نے نعرہ لگایا جب محترمہ شہید ہوئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو جو ہے آپ وہ ایز اے اسٹیٹسمین جو ہے نا یہ کوئی بندہ ہی کر سکتا ہے. انہوں نے جو ہے عام بندے نے اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے گلگت بلتستان کو 65 سال کے بعد ووٹ کا حق دیا جو ان کے حقوق غصب کیے ہوئے تھے. آزاد کشمیر میں 3 میڈیکل کالج بنوائے, 4 یونیورسٹیاں بنوائیں, اور سندھ میں جو پرٹیکولرلی جو انٹیریئر جس کو ایک ضلع ہوتا تھا تھر پارک پر لے کے گھومتے تھے اس کو جو ہے انہوں نے بالکل سب کے جو ہے وہ دوسرے ڈسٹرکٹ کے برابر لا کے کھڑا کیا ہے. اور اچھی خاصی لیڈرشپ جو ہے مراد علی شاہ کی صورت میں انہوں نے دی, جو پریزنٹیبل بندہ دی ہے. تو یہ تو وہ باتیں. باقی ان کے جو فائنینشیل سکینڈل ہے اومنی گروپ کا, وہ ملک ریاض کے ساتھ ان کی دوستیوں, ان چیزوں کو بہرحال ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایز اے ادارہ یہ بھی ویسے جو ہماری آرمی کا جو مرال ہے اس کو تو اس کی وہ تو بلند ہی رہنا چاہیے, لیکن جو گڈ ول ہے وہ بھی بلند ہونی چاہیے, اس کا بھی جو ہے گڈ ول اچھی ہو عوام میں. تو آرمی کو دیکھنا چاہیے اس طرح کے لوگ جو ہیں جو جنرل یہ والے محمد عامر صاحب ہیں, اگر یہ صاف ستھرے ہیں تو ایک ہینڈ آؤٹ آ جائے آئی ایس پی آر کی طرف سے, کوئی تحقیقات ہو جائے, کوئی آسم سلیم باجوہ کے لیے ہو جائے. اس کے علاوہ کراچی میں پانی کی چوری سے لے کے وہ جو ہے اس پہ جو ہے حاصلوں پہ قبضوں سے لے کے رینجرز کے جو ہیں, اس کے علاوہ بلوچستان میں اسمیگلنگ اور دوسری چیزیں بہت ساری جو ہے, اس سے آرمی کا امیج بہت ڈیمیج ہو رہا ہے. تو شاہد اسلم صاحب کی یہ کاوش جو ہے اگر اس طرح کی اگر اس میں 50% بھی سچائی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور یہ جو ہے یہ ہمارے ادارے پاکستان آرمی کے اپنے مفاد میں اور ہمارے قومی مفاد میں, اور زرداری صاحب دوبارہ آنے والے ہیں, ان کا جو ملٹری سیکٹری لگایا جائے وہ تو ایسا ہو. میرے خیال میں تو ملٹری سیکٹری وہ ہوتا ہے جو ایک قسم کی اسپائنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ ملٹری کا جو ہے ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے وہاں پہ, وہ کوئی اتنا ان کا نہیں ہوتا ہے, وہ یا بہت کوئی اچھا ہو تو وہ بیلنس قائم کر رہا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ان کی کاوش جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اگر یہ سچ ہے تو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.